ایک تیسرا معجزہ کہ جس جگہ پر یہ قرآن اور حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے وہ جگہیں بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ جب قرآن اور حدیث محفوظ ہیں تو جہاں ان کا علم بڑے اپنے چھوٹوں کو، اوپر والے نیچے والوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ جگہ بھی محفوظ، وہ بھی نہیں ختم ہو سکتی۔ چنانچہ 1400 سال میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ پوری دنیا میں قرآن اور حدیث پڑھانے کی کوئی جگہ موجود ہو۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں جگہ۔ بعض مرتبہ حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم مدارس کو ختم کر کے دم لیں گے، اور ان بیچاروں کا اپنا دم نکل گیا اور مدارس کے اتنا موجود رہے۔ کئی آئے اور گئے، مدارس کو کوئی نہ ختم کر سکا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ مدارس کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں، یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا، ان کو ختم کرنے والا خود ختم ہو جائے، مدارس کو ختم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انگریز جب یہاں پر 1857 کی جنگ آزادی جیتی تو اس نے مدارس کے اوپر اپنا شکنجہ کس دیا۔ پہلا کام تو اس فرنگی نے یہ کیا کہ اس زمانے میں جو مدارس تھے وہ وقف کی جائیدادوں سے چلتے تھے، یعنی ایک عام ٹرینڈ بن گیا تھا کہ ہر مدرسے کی زمین، مربع زمین، 2 مربع زمین، اور جو وہاں سے آمدنی ہوتی تھی وہ آمدنی طلباء کے پاس آتی تھی اور مدرسہ چلتا تھا۔ تو فرنگی نے پہلا کام کیا کیا کہ اس نے وقف کی تمام جائیدادیں حکومتی تحویل میں لے لی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے مدارس کا گلا گھونٹ دیا، کئی ہزار مدارس بند ہو گئے۔ اب اہل علم حضرات جو تھے ان کو بڑی فکر ہوئی، چنانچہ ان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ان کی دولت سے، ان کے مال سے محروم کر دیا گیا، بہت بڑا نقصان ہے۔ تاہم مال آنی جانی چیز ہے، یا تو کل پھر آ جائے گا، پھر مل جائے گا مال، لیکن اگر مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کر دیا تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اس لیے ایمان بچانا چاہیے۔ ایمان کیسے بچائیں؟ اس کے لیے مدرسہ بنانا پڑے گا۔ چنانچہ دیوبند میں ان کے سسرال تھے، اور یہ چھوٹی سی بستی تھی۔ بڑے شہروں پہ حکومتوں کی نظریں ہوتی ہیں، اور چھوٹی بستیوں میں، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی ہوتی۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیوبند سے مدرسے کا آغاز کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، مدرسہ بھی کیسا، ایک استاد اور ایک شاگرد۔ استاد کا نام ملا محمود اور شاگرد کا نام محمود حسن۔ اور کہاں شروع ہوا؟ انار کے درخت کے نیچے۔ اللہ کی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس انار کے درخت کے نیچے اتنی عظیم جامعہ یونیورسٹی کی ابتدا ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ آنے والے وقت میں اللہ کے ہاں کیا قبولیت ہوگی، اللہ اکبر کرتی۔ وہ انار کا درخت مجھے بھی دیکھنے کی اللہ نے سعادت عطا فرمائی، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ استاد اور شاگرد کا دوسرا نام ہوتا۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ، کمرے میں بیٹھے تو وہ مدرسہ، اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائیں تو وہ مدرسہ۔ استاد شاگرد جائیں وہاں مدرسہ ہے۔ لہذا
یہ دارالعلوم کئی سال کام کرتا رہا۔ اس زمانے میں 3 علمی مراکز تھے، ایک دہلی میں قرآن اور حدیث کا، یہ جامعہ رحیمیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے والد گرامی کا مدرسہ تھا، لیکن انگریز کو پتہ تھا اس کا، لہذا جب انگریز نے قبضہ جمایا تو اس نے اس جامعہ رحیمیہ کی عمارت کو بالکل گرا کے وہاں بلڈوزر چلا دی۔ ایک دوسرا مرکز تھا لکھنؤ میں فقہ اور اہل فقہ، اصول فقہ کا، اور تیسرا تھا خیر آباد میں، یہ تھا فنون کا۔ تو سب مدارس مند۔ اللہ کی شان کہ 9 سال کے بعد جب آزادی ملی تو اس وقت دارالعلوم دیوبند ان تمام علوم کا وارث بن کر ابھرا۔ فرنگی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا مرکز بھی کہیں پر ہے۔ اللہ کی شان کہ اس دارالعلوم دیوبند میں تفسیر اور حدیث کا علم بھی تھا، فقہ اور اصول فقہ کا بھی تھا، اور فنون کا بھی تھا، تمام علوم کا یہ مرکز بن گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور آپ نے دارالعلوم کی باؤنڈری وہ خود سمجھائی تھی کہ یہاں پہ بنانا، اور واقعی پھر اللہ نے اس کو قبولیت دی۔ اللہ، اور اس کا جو سنگ بنیاد تھا وہ پتہ ہے کس نے رکھا تھا؟ منع شاہ رحمۃ اللہ، ایک بزرگ تھے جو ظاہری قد میں چھوٹے تھے، اللہ کے یہاں ان کا قد بہت بڑا تھا، اور گھاس کاٹتے تھے، گھاس کاٹ کے شام کو بیچتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا بچاتے رہتے تھے، اور سال میں ایک دفعہ دارالعلوم کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ اساتذہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دعوت کے منتظر رہتے تھے، اس لیے کہ جب ان کے گھر سے وہ دعوت کھا کے آتے تھے 40 دن ہمیں نماز کی حضوری نصیب ہو جاتی تھی، 40 دن اس کے اثرات رہتے، ایسا رزق حلال تھا، انہوں نے سنگ بنیاد رکھی۔ اللہ، اب ایسے متقی لوگ تھے بنیاد رکھنے والے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقویٰ کے پہاڑ وہ تھے، اس کی سرپرستی کرنے والے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو بڑی قبولیت سے نوازا، یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ اس ادارے کے بعد میں آنے والے جو ناظم تھے، محتمم تھے، ان میں سے ایک تھے رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عابد تھے، نیک بزرگ تھے، وہ علم میں اتنا بڑا مقام نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی طالب علم کا کوئی معاملہ بنا تو حضرت نے کہا کہ وہ طالب علم ہمارے مدرسے کا نہیں ہے، اور تحقیق کی گئی تو واقعی مدرسے کا طالب علم نہیں تھا۔ تو اساتذہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تو طلباء سے کوئی راستہ واسطہ بھی نہیں رہتا، تو آپ کو کیسے پتا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں محتمم بنا تو میں نے دیکھا خواب میں کہ دارالعلوم کا جو کنواں ہے اس پر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور دارالعلوم کے جتنے بھی طلباء ہیں یہ سارے لائن بنا کر آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں برتن ہیں چھوٹے بڑے، اور ہر ایک کے برتن میں نبی علیہ السلام کنویں سے ڈول بھر بھر کے پانی ڈالتے جا رہے ہیں۔ میں نے تمام طلباء کو اپنا برتن بھرواتے دیکھا، اس کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایسے مقبول اللہ کے بندے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اس تعلیم کا فیض دنیا میں بہت پھیلا، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ کفار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں،
اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج، اخلاص کا تاج محل بنا کے پوری دنیا میں اس تعلم کا فیض پھیلا ہے، پوری دنیا